تاریخ کا سب سے امیر ترین انسان اور مالی سلطنت کا بادشاہ مانسا موسیٰ کون تھا؟ آج کے اکنامسٹ کے مطابق دنیا کے وجود میں آنے سے اب تک کا سب سے امیر ترین انسان مانسا موسیٰ تھا۔ مانسا موسیٰ افریقہ کے ملک مالی کا 14ویں صدی کا ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ یہ 1312 سے 1337 تک اپنی وفات تک مالی کا بادشاہ تھا۔ اس وقت مالی کی سلطنت ایک بہت بڑی سلطنت تھی۔ مانسا موسیٰ ایک انتہائی مالدار اور بااثر خاندان کا وارث تھا۔ مانسا موسیٰ کے دادا نے مالی کی سلطنت کو بنایا تھا، لیکن مانسا موسیٰ مالی کی سلطنت کا بادشاہ قسمت سے ہی بنا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ اس وقت کا مالی کا بادشاہ، جس کا نام ابو بکر تھا، حج کرنے کے لیے مالی سے سعودی عرب کی طرف روانہ ہوا۔ اس زمانے میں گاڑیاں یا ہوائی جہاز نہیں تھے، اس لیے سفر کرنے کے لیے اونٹ یا گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے۔ بادشاہ ابو بکر نے جاتے ہوئے سلطنت کا انتظام مانسا موسیٰ کے حوالے کیا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں مانسا موسیٰ مالی کی سلطنت کو چلا سکے۔ بادشاہ ابو بکر حج ادا کرنے کے بعد پیسیفک اوشین کی طرف کے علاقے کو دیکھنے کے لیے نکل گیا، لیکن اس کے بعد کچھ انتہائی عجیب ہوا۔ بادشاہ کبھی واپس نہیں آیا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی بادشاہ کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ مانسا موسیٰ ایک اچھا انسان تھا، اس لیے مانسا موسیٰ کو مالی کی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ مانسا کا مطلب ہی بادشاہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مانسا موسیٰ کہا جاتا ہے۔ مانسا موسیٰ کو عربی زبان پر عبور حاصل تھا اور اس نے 324 میں حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ مانسا موسیٰ کے حج کی کہانی بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ مالی سے سعودی عرب تقریباً 4000 میل کا سفر اس نے طے کرنا تھا، لیکن مانسا موسیٰ حج کے سفر پر ایک پورا شہر اپنے ساتھ لے کر چلا۔ اس سفر کی تیاری میں کئی مہینے لگ گئے تھے۔ اس سفر میں اس کے ساتھ 12000 غلام موجود تھے اور ہر غلام کے پاس تقریباً 2 کلو سونا موجود تھا۔ اس قافلے میں گھوڑے، اونٹ اور کئی جانور موجود تھے۔ اس قافلے میں اونٹوں کی تعداد 80 کے لگ بھگ تھی اور ہر اونٹ پر 23 سے 136 کلو تک سونا لدا ہوتا تھا۔ مانسا موسیٰ کا قافلہ جہاں جہاں سے گزرتا وہ سونا غریبوں میں بانٹتا جاتا۔ مانسا موسیٰ سونا بانٹنے میں اتنا سخی تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ان خطوں میں سونے کی ویلیو بالکل ختم ہو گئی۔ مانسا موسیٰ دوران سفر غریبوں اور ضرورت مندوں میں سونا بانٹتا جاتا۔ لوگ مانسا موسیٰ کے گزرنے کا انتظار کرتے تھے تاکہ ان کو سونا مل سکے۔ اس وجہ سے سونا اگلے کئی سالوں تک بالکل معمولی سی چیز بنا رہا۔ مانسا موسیٰ نے سونے کو پھر سے قیمتی بنانے کے لیے سارا سونا دوبارہ خرید لیا۔ یہ انتہائی حیران کن بات تھی جب دنیا کا ایک شخص دنیا کے سارے سونے کو کنٹرول کر رہا تھا، کیونکہ مالی کی سلطنت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ مالی کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے تک 1 سال لگ جاتا تھا۔ مانسا موسیٰ کے بادشاہ بننے کے بعد اس نے سوچا کہ وہ پوری سلطنت کے مسائل خود حل نہیں کر سکتا۔ اس نے مالی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کا گورنر مقرر کر دیا۔ مالی ایک انتہائی امیر سلطنت تھی۔ مالی میں سونے کی بے شمار کانیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ مالی میں نمک کی کانیں بھی موجود تھیں۔ مانسا موسیٰ نے اپنے دور حکومت میں تعلیم کو مفت کر دیا۔ اس نے اس دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی مالی میں تعمیر کروائی، جس کا نام یونیورسٹی آف سینکور تھا، جہاں لوگ دنیا کے دور دراز علاقوں سے پڑھنے آتے۔ کہا جاتا ہے کہ مانسا ہر جمعے کے دن مسجد تعمیر کروایا کرتا تھا۔ اس نے مالی کو اس وقت کی ایک جدید ریاست بنا دیا تھا۔ لوگ مانسا موسیٰ سے بہت خوش تھے اور جب وہ اپنے محل سے نکلتا لوگ اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ مانسا موسیٰ کی وفات کے متعلق تاریخ دانوں کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق حج کر کے آنے کے بعد اس کا انتقال ہوا، کچھ کے مطابق مانسا موسیٰ کافی عرصے تک بیمار رہا اور اس کی وفات ہو گئی۔ مانسا موسیٰ کی وفات کے متعلق لوگ اکثر کہانیاں بتاتے ہیں۔ مانسا موسیٰ کا نام تاریخ میں نہ صرف امیر ترین انسانوں کے طور پر آتا ہے بلکہ اسے انتہائی فراخ دل بھی سمجھا جاتا ہے۔ مانسا موسیٰ نے اپنی عقل مندی، ذہانت اور ثقافت سے مالی کو ایک جدید ریاست بنا دیا۔